سبیل عن ذکر اللہ، اور تم کو روک دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون، بس کیا تم باز آؤ گے یا نہیں باز آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، یاد رکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، وَاحْذَرُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، خبردار رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نے اللہ کے اس حکم سے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ہمارے رسول کے ذمے تو صرف البلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینا ہے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ہاں ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، ان کے اوپر جناح نہیں ہے کوئی گناہ، فِيمَا طَعِمُوا کسی چیز کو حرام قرار دینے سے پہلے جو چیز کھائی پی گئی اس حوالے سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا متقوا وآمنوا یہاں تک کہ جب تک کہ وہ تقوی کی روش کو اختیار کر لیں، وآمنوا اور ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں، ثم اتقوا پھر درجہ بدرجہ تقوی کے درجات پر چڑھتے جائیں، وآمنوا اور ایمان کے درجے پر چڑھتے جائیں، ثم اتقوا اور پھر درجہ بدرجہ تقوی کے بلند مقام پر فائز ہو جائیں، یہاں تک کہ جو اگلا درجہ ہے وَأَحْسَنُوا احسان کا درجہ، احسان کا مرتبہ اس پر پہنچ جائیں۔ تو یاد رکھو واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کے درجے پر فائز لوگوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ برادران اسلام، آج کا انتخاب میں نے سورہ مائدہ کی کچھ آیات کا کیا ہے، اور میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی ایک برائی ہے وہ ہے منشیات کا استعمال اور خصوصاً شراب نوشی۔ آپ دیکھیں اگر اپنے ماحول میں آس پاس اپنے شہری کو دیکھیں، میں تو چونکہ جاتا رہتا ہوں تھوڑا روایت سے ہٹ کر کا مولوی ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ آج جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے اور وہ اپنے اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے اس بری لت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس منحوس اور بری چیز کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو اس ذمہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس پر کبھی کبھار گفتگو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں اس کی قباحت کو بیان کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ترجمے سے ہی ساری بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا جائے کہ آقا نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو قرآن کا جو ترجمہ تو میں نے کر دیا آپ کے سامنے، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دنیا کے اندر کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر شراب نوشی اور منشیات کا استعمال بہت زیادہ تھا، ہسپانیہ کے اندر، سسلی کے اندر اور رومیو کے اندر، حتیٰ کہ سوامی دیانند اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہندو کیا کرتے تھے، ہندوستان کے جو لوگ تھے، کہ ہندو خالی میدہ شراب پیتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی چیز کھاتے تھے، بہت زیادہ استعمال تھا۔ اور عرب کے اندر تو گھر گھر بھٹیاں بنی ہوئی تھی شراب کی، اور شراب کشید بھی ہوتی تھی اور شراب پی بھی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس قدر استعمال تھا شراب کا عربوں کے اندر کہ اگر دشمنی عروج پر ہوتی اور وہ کسی سے انتقام لینے پر آتے تھے تو قسم کھاتے کہ میں شراب کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میں انتقام نہ لے لوں۔ اتنا زیادہ شراب ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، دین حکمت ہے، یہ نہیں ہے کہ چڑھ دوڑتا ہے اور کوئی فوراً آرڈر جاری کر دیتا ہے، بلکہ بتدریج پہلے ذہن سازی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ تو چنانچہ جب عربوں کی کیفیت یہ تھی کہ شراب ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ عام تھا، تو سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ ترغیب کے طور پر
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے محبوب یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ جوا بھی اس وقت عام تھا، میسر جوئے کو کہتے ہیں، خمر شراب کو کہتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان کو بتا دیں فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں کے اندر اسم کبیر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت پیتے تھے، لیکن آگے پھر کیا فرمایا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب آپ بتا دیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع یا تھوڑا سا جو فائدہ محسوس ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ آیات نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اسی وقت یہ سمجھ لیا کہ اب حکم آنے والا ہے اور یہ شراب پر پابندی لگنے والی ہے، تو وہ ہٹ گئے شراب پینے سے، اپنے آپ کو بچانے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، تو دعوت کے بعد شراب کے پینے پلانے کا دور چلا، تو حدیث کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ نماز پڑھائی اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے، تو انہوں نے آیت کیا پڑھنی تھی؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جان لو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو، میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ نشے کی حالت میں تھے تو کیا کہ الفاظ ان سے ادا ہوئے، اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، وانتم عابدون، اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی۔ تو اس پر پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نماز تمہارا اور اللہ کے درمیان ایک گفتگو ہے، بات چیت ہے، وانتم سکارى، ایسی حالت کے اندر کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب دوسرا حکم یہ آیا کہ ایسا ایسا ذہن سازی کی جا رہی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد مزید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے باز آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر سورہ مائدہ کی یہ آیات اتری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، والازلام اور پانسے کی تیر جن سے تم فالے نکالتے ہو تیر مار مار کے مختلف جگہوں پر، اس وقت وہ بہت زیادہ، آج بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ فالے نکالتے تھے، آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہاں پر حکم دے دیا، بتا دیا کہ یہ بند انسانوں کے کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کے کام ہے، شیطانی کام ہے۔ اور پھر فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، پس تم ان سے اجتناب کرو، بچو، اور کیوں بچو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم نجات حاصل کر سکو، کامیابی حاصل کر سکو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بار بار ذکر ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کا ایمان اتنے درجے پر تھا کہ ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں صحابہ کی جماعت، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر مدینے والوں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں جس طرح سیلاب آ جائے اور پانی بہتا ہے، بالکل اسی طرح شراب جو ہے وہ مدینے کی گلیوں کے اندر بہنے لگی اور ختم کر دیا انہوں نے۔ یہ نہیں سوچا کہ چلو آج حکم آیا ہے تو یہ جو بچی ہوئی شراب ہے اس کو بیچ کے کچھ پیسے کما لیں، یہ نہیں سوچا، بلکہ مٹکے توڑ دیے، شراب کو بہا دیا اور ختم، اس کے بعد یہ سلسلہ۔ لیکن جب یہ حکم آیا تو اس حکم کے آنے کے ساتھ ہی کچھ صحابہ کے، کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یار اتنا ہم نے شراب جو ہے پیتے رہے ہیں، تو کیا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر موجود ہو اور ہم گناہگار،
جیسے آج کی سائنسی زبان میں کہا جائے کہ جو خلیے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر وہ داخل ہو جائے تو لازمی بات ہے جسم کے انگ میں جو ہے وہ دوڑتی ہے، سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کر لے رجوع الی اللہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے زندگی کے اندر کبھی گناہ ہی نہیں کیا، چاہے گناہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوں، انسان اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس قانون کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر یہ سمجھا دیا گیا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس کے بعد اگر کرو گے تو پھر بہت سخت گناہ ہوگا۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں یعنی ایک ایک چیز کو واضح کیا اس کی خرابی بتانے میں کہ یہ کیا کرتی ہے شراب، خانہ خراب، کہ یہ لوگوں کے درمیان عداوت، بغض اور دشمنی پیدا کرتی ہے۔ پھر کیا کرتی ہے؟ یہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتی ہے؟ وعن الصلاۃ، اور نماز کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے، ان کیفیات کے اندر ہوتا ہے، نماز کی طرف نہیں جا سکتا، اس سے روکتی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد، اس کی شراب خانہ خراب کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس کیا تم باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرو اس سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا اس بات سے، اللہ کے حکم سے اور رسول کے حکم سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے بات کو واضح واضح، پھر تم جانو اور میں جانوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد بھی، تو پھر میں اور تم، پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ بڑے واضح انداز میں تنبیہ کر، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا جن لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو اتنا عرصہ پیتے رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، جس طرح تحویل قبلہ جب ہوئی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھتے تھے مسلمان پہلے، اور پھر تبدیل کر دیا بیت اللہ کی طرف، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو نمازیں قبلہ یہ تھا تو اس کی طرف ہم رخ کر کے پڑھتے رہیں تو ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ لیضیع ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو وہ ضائع کر دیں گے، تمہارے ایمانوں کو وہ ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس علی الذین آمنوا، میں نے پہلے پڑھا اس آیت کو، وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جو لوگ واضح حکم حرمت کا آنے سے پہلے اگر کچھ چیز کھا پی گئے تھے، جو چیزیں کھاتے پیتے رہے ہیں حرمت کا حکم آنے سے پہلے، ان کے اوپر لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اذا متقوا، ہاں اب جب وہ تقوی کی روش کو اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کر لیں، ثم اتقوا، پھر تقوی کے درجے کو چڑھتے جائیں، وآمنوا، پھر وہ ایمان کے درجے پر چڑھتے جائیں، واتقوا، اور تقوی کے درجے پر چڑھتے جائیں، واحسنوا، یہاں تک کہ جو احسان کا درجہ ہے اس پر وہ فائز ہو جائیں، پھر وہ بڑے کامیاب لوگ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور ایسے جو احسان کی کیفیت پر پہنچنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں حدیث جبریل، جس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، سنت کی اساس، جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی اساس ہے، قرآن کی بنیاد ہے، بالکل اسی طرح یہ حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، یہ سنت کی بنیاد ہے، جس کے اندر جبریل علیہ السلام انسانی حالت کے اندر، انسانی شکل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور دوسرا سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الایمان، اور تیسرا سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الاحسان۔ اور پھر ان کے آپ نے جو جواب دیے اس پر انشاءاللہ اگلی جو جمعے کو گفتگو ہوگی میں اس پر بات کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت ضروری گفتگو ہے، آپ ضرور آئیے گا، بر وقت آئیے گا۔